السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکہف اس کی آیت مبارکہ 35 کی تفسیر کو مختصر ترین سمجھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ ظالم ظلم کر رہا تھا، لنفسہ اپنی جان پر، قالا بولا، کون بولا؟ وہ شخص بولا، ما اظن میں گمان نہیں کرتا، یہ کہ تبیدہ برباد ہوگا، ہاذی اشارہ ہے یہ، یعنی کہ اس طرف، کس طرف؟ اس کھیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ ابداً کبھی بھی یہ برباد نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جو شخص باغ میں داخل ہو رہا تھا، وہ کیا گمان کر رہا تھا؟ اپنے ہی کام کے اوپر، اپنی منصوبہ بندیوں کے اوپر پراؤڈ کر رہا تھا، یعنی میرا یہ باغ ہر لحاظ سے مثالی ہے، میں نے اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہر قسم کے خطرات سے محفوظ بنا رکھا ہے، انگوروں کی نازک بیلوں کے ارد گرد کھجور کے بلند و بالا تر درخت سنتریوں کی طرح کھڑے، اور ہر قسم کے طوفان اور باد سرسرات، مطلب ہر طرح کی جو ہوا ہے یا اندھیری ہے، طوفان ہے، ان تمام تھپیڑوں سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ آبپاشی کے لیے نہر کا وافر پانی موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، لہٰذا میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اسے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہو۔ باغ بھرا بھرا دیکھ کر اس کے مالک کے دل میں جو جھوٹی امیدیں تھیں نا، وہ اس حوالے سے اس آیت مبارکہ کے اندر ڈیٹیلز موجود آ رہی ہیں کہ اس کے اندر، دل کے اندر یہ جھوٹی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ باغ کبھی بھی برباد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ سرز و شاداب بھرا بھرا رہے گا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنے باغ میں داخل ہوا، جبکہ اپنے نفس پر کیا کر رہا تھا؟ ساتھ ساتھ ظلم کر رہا۔ کیسا ظلم؟ کہ انسان جب دولت، عزت، مال، محبت، محنت، قابلیت کا نتیجہ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے کیا، میری بدولت ہوا، تو وہ اپنی ذات کے اندر بڑائی کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جو بڑائی ہوتی ہے در حقیقت یہ کیا ہے؟ تکبر کی نشانی، کہ میں آنا، میرے اندر جو اکڑ ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا۔ حتیٰ کہ وہ دل ہی دل میں یہ ظلم کر رہا تھا اپنے اوپر، اور کیا کہہ رہا تھا؟ قال ما اظن ان تبیدہ ہذہ ابدا مطلب فور ایور۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ اس شخص نے یہ گمان کر لیا، اس نے اپنے ہی لفظوں کے بیان کو اس طرح سے کیا، کیا بیان کیا؟ کہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، اسی طرح سے وہ دنیا میں بھی مطمئن رہے گا اور آخرت میں بھی اس کا انکار ہو جائے گا۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ دل میں گمان کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا جی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ آخرت میں بھی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، لیکن جو حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں وہ نعوذ باللہ آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جیسے اس باغ والے نے کیا۔ سورۃ مریم کے اندر ہی اس آیت کو آپ اس طرح سے سمجھیں، یہ حوالہ کوئی ایک مرتبہ نہیں آیا، 2-3 جگہوں پہ اس طرح سے حوالے آئے ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت مبارکہ 77 کو اگر آپ پڑھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازماً دیے ہی جاتے رہیں گے، یعنی کہ فار ایور وہ سمجھتے ہیں
کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے اور بس میری ہی اولاد ہوگی، میرے ہی پھلوں پھولوں گا، اور مجھے تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ کا میں بہت نیک بندہ ہوں اور میں ہی سارا کچھ بڑھ چڑھ کر کام کروں گا، یا میرے لیے ہی ساری چیزیں مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، میں تو بہت ہی پاک باز اور الگ سے ڈفرینٹ ہوں۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ 2 باغوں والا واقعہ بھی آپ نے اکثریت نے سنا ہوگا، آگے ہمیں پڑھنے کا شاید موقع نہ ملے، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سورۃ القلم میں آیت مبارکہ 17 سے لے کے 31 تک، یہ پورا ایک پیراگراف ہے سورۃ قلم میں، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آیت نمبر 17 سے لے کے نا پلیز 31 تک اس کو دیکھیے گا۔ آیت مبارکہ کا معنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسی ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر پھل ضرور توڑ لیں گے اور اس کا استثناء نہیں کریں گے۔ استثناء کا میں معنی آپ کو بتا رہی ہوں، یہ لائن کے اندر نہیں ہے، میں معنی ہے کہ ہم مطلب اپنے ہی آپ کے اوپر غرور کرنا اور کسی کو نہ کہنا کہ وہ اس قابل تھا کہ یہ مدد ہو گئی۔ اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اگنور کرنا، اس طرح کے معنی میں آتا ہے، خود ہی اپنے آپ کے اوپر غرور کرنا۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر آ گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وہ تو باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے، اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال سے کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا، یقیناً ہم ضرور راستہ بھول گئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا، کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی! یقیناً ہم حد سے بڑھتے ہوئے اور بڑھتے گئے۔ یا اس کو اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری بربادی کہ یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ بھی سورۃ قلم کی آیات مبارکہ میں نے آپ کو بتایا 17 سے لے کے 31 تک، یہ ایک الگ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی زمین میں۔ بات مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کو بھول کر اپنی ہی کارستادیوں پہ کہیں کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے اگایا تھا، میں نے یہ بزنس امپائر کھڑا کیا تھا، میں نے اس اولاد کو اتنا جوان کیا، پالا پوسا بڑھایا، میں نے ان کے اوپر یہ پیسے انویسٹ کیے، میں نے صبح سے شام تک ان کے ساتھ کھڑے ہو کے محنتیں کی، میں نے یہ آج سارا دن فار ایگزامپل ہنڈیا بنائی، سارا فروٹ کاٹے، یہ کیا، سبزی بنائی، یہ سارا کچھ میں نے کیا، میں نے اس گھر کو سجایا سنوارا، آج اس مقام تک پہنچایا۔ یہ ہم عام روٹین میں یہ لفظ بول جاتے ہیں، بالکل عام روٹین میں۔ ایسا ہی ہے نا؟ میری بات سن کے آپ کو لگا ہوگا یقیناً۔ یہاں پر بھی ذکر باغ والوں کا ہے، یا 2 باغوں والوں کا ذکر ہے، یا ان لڑکوں کا ذکر ہے، آدمیوں کا ذکر ہے۔ مقصد ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ تجاوز کر لیتا ہے، حد سے زیادہ غرور کر لیتا ہے، تو اس کا انجام دکھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑتے ہیں، چاہے اولاد کی طرف سے ہو، چاہے گھر کے معاملات کی طرف سے ہو، چاہے باہر کاروبار نوکری، جو بھی معاملات ہیں جب وہ خراب ہوتے ہیں، جیسے ان 2 باغ والوں کے بجائے یہاں پہ
ایک باغ کے اندر جو دو لوگ تھے ان کا ذکر بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے جو بہتر تھا، یعنی کہ جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کے تقوی پر تو نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام اور اس سے ڈرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح شام کیا کرو، نماز ذکر اذکار کیا کرتے رہا کرو۔ تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو ملامت بھی کرنے لگ پڑے اور پھر افسوس بھی کرنے لگے کہ ہاں ہم نے حد سے زیادہ گماں کر رکھا تھا کہ سب کچھ ہم نے کبھی انشاءاللہ ہی نہیں کیا۔ سیم یہ چیز تھی سورۃ البقرہ کے اندر، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھٹکاتے رہے، بتاتے رہے فلاں چیز ایسا رنگ ہو، ایسی گائے ہو، اس کے اوپر پھول ہو، ہل نہ جوتی ہو، یہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی الگ ان کے لیے آزمائشیں آتی رہیں۔ جس وقت انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ صرف کہنے سے ساتھ ہی وہ معمہ حل ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، غرور کر جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ محنت صرف میرے اپنے بلبوتے سے نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح میں آیت پڑھتی ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں ان آیات تک کبھی پہنچ ہی نہ پاتی۔ ہمیشہ الحمدللہ کہتے ہوئے بات کیا کریں۔ اور یہ جو تکبر ہوتا ہے انسان کو اس طرح کی دلدل، اس طرح کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے کہ ہم جب پچھتاتے ہیں تو تب تک ہماری زندگیاں، ہمارے وقت، ہمارے معاملات خراب نہیں بلکہ بہت زیادہ برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو اس تکبر کی بہت زیادہ روایات ملتی چلی جائیں گی۔ یہاں پہ ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دیا جائے تب تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2886۔ آپ کو اس معنی سے سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ کسی کو اشرفی ہیں تو وہ اتراتا پھرتا ہے، کسی کے پاس روپے ہیں تو وہ اس پہ اتراتا پھرتا ہے، کسی کے پاس چادر ہے تو وہ چادر اپنی چادر پہ اکڑتا پھرتا ہے، کسی کے پاس کمبل ہے تو وہ اپنے ایک کمبل پہ اترتا پھرتا ہے۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہلاک ہوا اگر اسے کچھ دیا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، اور جب نہ دیا جائے تو وہ نعوذ باللہ منہ سے برے الفاظ دہرانے لگ پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان تکبر کیوں کرتا ہے اور کیسے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ انسان تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو در حقیقت جب کم تر سمجھتے ہیں نا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے ذات میں چھوٹا ہے، یہ مجھ سے لباس میں چھوٹا ہے، بے شک وہ عمر میں بڑا ہو، یہ میری نسبت سٹیٹس کا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھ لینا، اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھ لینا، اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل سمجھ لینا، اور دوسرے کو کہنا کہ یہ غریب ہے، تو انسان اس وقت تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شیطان نے کیا۔ تکبر کی علامت شیطان کی علامت ہے، خالی سجدے کا معاملہ نہیں، ہر ایک معاملے میں۔ میرے پاس بیٹا ہے، وہ جی ان کی تو نسلیں نہیں چل رہی، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ آپ نے پیدا کیا تھا اولاد والوں کو، آپ نے ان کو اولاد آپ نے خود پیدا کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم بھی بے اولاد رہتے، اگر اللہ نہ چاہتے تو تم بھی بے گھر ہوتے، کاروبار نہ ہوتا، رزق نہ ہوتا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں دی ہوئی یہ خوبصورتی، یہ ٹانگیں، یہ زبان، یہ تم آگے اپنے والدین کے سامنے بڑھ چڑھ کر نہ چلاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہا کریں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ نے اولاد دی الحمدللہ۔ حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھیں نا تو سجدے کے ساتھ فوراً کہا کریں شکر الحمدللہ کہ اس نے سجدے کی توفیق دی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی چارپائیوں پر پڑے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ایک سجدے کی توفیق دے،
اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہوئے، شکر الحمدللہ کہتے ہوئے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ شکر میں اضافہ فرماتا ہے اور تکبر میں اس چیز کو توڑ کے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کمی بیشیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔